بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریف قرآن کے قائل تھے؟ یعنی کیا وہ ایسا مانتے تھے کہ جیسا قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا آج ویسا نہیں ہے؟ ایک شخص ہے سید معین علی قادری، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کا عقیدہ تھا کہ قرآن میں تحریف ہو چکی ہے اور جیسا قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا ویسا اب موجود نہیں ہے۔ اور یہ اپنے دعوے کی دلیل کیا دیتا ہے؟ مصنف عبدالرزاق میں ایک روایت ہے جس کو یہ دلیل کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ آئیے اس کی یہ چھوٹی سی کلپ سنتے ہیں۔ حضرت عمر خود قرآن کے تحریف کے قائل تھے۔ لگاؤ فتویٰ حضرت عمر پر، اگر کسی ماں نے ایسا لال جنا ہے تو وہ حضرت عمر پر فتویٰ لگائے۔ ملاحظہ فرمائے مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 5 صفحہ 175 حدیث نمبر 13364 فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ممبر پر کھڑے ہوئے کہ قرآن کا بہت سا حصہ حضرت محمد کے ساتھ ساتھ ضائع ہو گیا، رخصت ہو گیا، اور یعنی حضرت عمر کھلم کھلا یہ ممبر پہ چڑھ چڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ قرآن رسول اللہ پر جتنا نازل ہوا تھا اتنا قرآن موجودہ نہیں ہے۔ شیعوں کو کافر کہنا بڑا آسان ہے، کافر ثابت کرتے کرتے آپ کو اپنے صحابہ کافر کرنے پڑیں۔ تو اس ویڈیو میں اس نے مصنف عبدالرزاق کی روایت نمبر 13364 کو دلیل بنایا ہے اور اسے دلیل بنا کر کے یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے نزدیک قرآن محفوظ نہیں ہے۔ تو آئیے ہم اس کی دلیل کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس نے جو روایت دلیل کے طور پہ پیش کی ہے وہ مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے حدیث نمبر 13364 پر۔ اس روایت کو امام عبدالرزاق نے لیا ہے معمر سے، اور انہوں نے یہ روایت لی ہے ابن جدعان سے۔ ابن جدعان کا پورا نام ہے علی بن زید ابن جدعان۔ اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو راوی ہے یہ سخت ضعیف ہے۔ اس راوی کا تذکرہ امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلہ میں جلد 5 صفحہ نمبر 206 پر کیا ہوا ہے۔ پھر آگے صفحہ 207 پر امام ذہبی اس کے بارے میں محدثین کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ابو زرع اور ابو حاتم نے کہا کہ یہ راوی مضبوط نہیں ہے، یعنی کہ یہ ضعیف ہے، اور بخاری وغیرہ نے کہا کہ اس کو دلیل نہ بنایا جائے، اور ابن خزیمہ نے کہا کہ میں اس کے برے حافظے کی وجہ سے اس کو دلیل نہیں بناتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو راوی ہے ابن جدعان یہ سخت ضعیف ہے، اور اس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ جو روایت ہے جس کو سید معین علی قادری نے اپنی دلیل بنایا ہے وہ روایت بھی سخت ضعیف ہے۔ اور تحریف قرآن کا مسئلہ کیونکہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور عقیدے میں ہرگز کوئی ضعیف روایت قبول نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر کوئی صحیح روایت بھی آ جائے اور وہ قول شاذ ہو تو بھی وہ عقیدے کے معاملے میں قبول نہیں ہو سکتی۔ اب آئیے آپ کو اس پر دلیل پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو قرآن اپنے امتیوں کو دیا تھا وہ قرآن صحابہ کے وقت میں بھی اسی طرح سے موجود تھا، اور صحابہ کا بھی یہی یقین تھا کہ قرآن محفوظ ہے، اور وہی قرآن ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5019 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت عبدالعزیز بن رفیع بیان کرتے ہیں کہ میں اور شداد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ شداد نے ان سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قرآن کے سوا کوئی اور بھی قرآن چھوڑا تھا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ سب کی سب 2 دفتیوں کے درمیان محفوظ ہے، یعنی کہ لکھا ہوا ہے۔ پھر عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ہم پھر محمد بن حنفیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بھی یہی سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بھی چھوڑا ہے وہ سب 2 دفتیوں کے درمیان موجود ہے، یعنی کہ لکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ قرآن کریم صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت میں ہی الگ الگ حصوں میں لکھ لیا تھا۔ پھر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب فتح الباری جلد 11 صفحہ نمبر 251 پر لکھتے ہیں کہ دفتیوں سے مراد یہ ہے کہ مصحف میں لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ ترجمہ ان لوگوں کے لیے رد ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارا قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ضائع ہو گیا۔ تو ثابت ہوا کہ جو دلیل معین علی قادری صاحب پیش کر رہے ہیں اپنے عقیدے کے معاملے میں کہ قرآن محفوظ نہیں ہے،
تو ان کی جو دلیل ہے وہ سخت ضعیف ہے، اسے ہرگز دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا کہ جو قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے تھے وہ بالکل اسی طرح سے محفوظ تھا، کیونکہ صحابہ کرام نے الگ الگ حصوں میں اس کو اسی وقت لکھ لیا تھا۔ اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جن شیعوں کو یہ معین علی قادری صاحب بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ تحریف قرآن کے معاملے میں شیعوں کو کافر کہیں گے تو پھر آپ کو صحابہ کو بھی کافر کہنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ، تو جن شیعوں کو یہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان شیعوں میں بھی صرف ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتا ہے، ورنہ شیعوں کی جو میجورٹی ہے، جو اکثریت ہے شیعوں کی، وہ خود یہ مانتے ہیں کہ تحریف قرآن کا عقیدہ غلط ہے، اور جیسا قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، جو بھی آپ نے اپنے امتیوں کو دیا تھا، قرآن بالکل اسی طرح سے آج بھی موجود ہے۔ قرآن میں کوئی ایک حرف نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، جو اللہ کے حبیب کو اللہ نے دیا وہی ہمارے پاس ہے۔ یہاں بھی میرے سنی بھائیوں سے 10 بستہ گزارش کروں گا، اس بحث کو ختم کرو کہ شیعوں کا 40 پارے کا قرآن ہے، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی، اس بکری سے ہمارا کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہو؟ خدا کے لیے اس قصے کو ختم کرو، ہمارا کوئی 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے۔ جہاں سنو ایک ہی پروپیگنڈا، شیعہ تحریف کے قائل، شیعہ تحریف کے قائل، اور پھر وہ ہمارے خلاف بھڑکانے میں، مسجد جلانے میں، قرآن جلانے میں لوگوں کو شے دی جاتی ہے کہ کوئی حرج نہیں جلانے میں، کیونکہ ان کا قرآن وہ ہے ہی نہیں، یہ اس قرآن کو مانتے ہی نہیں۔ ہر جگہ پڑھے لکھے لوگ تو بھئی آپ کا تو قرآن الگ ہے، آپ کا تو قرآن الگ ہے، یہ اتنا بڑا ایک جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ وہ ہمارے یہاں ہے، ظاہر ہے کچھ روایت ہمارے یہاں بھی ہے تحریف کی، لیکن ہمارے اول سے لے کے آج تک آخر تک تمام فقہا نے، مراجع نے، سب نے، مفسرین نے ایک ہی بات لکھی کہ قرآن یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے جو سب پڑھ رہے ہیں۔ اور یعنی جو آج قرآن موجود ہے اسی قرآن کو اصلی قرآن شیعہ بھی مانتے ہیں، یعنی شیعوں کی جو اکثریت ہے وہ بھی اس قرآن کو اصلی مانتے ہیں اور اسے محفوظ مانتے ہیں، اور تحریف والے عقیدے کو غلط مانتے ہیں۔ تو میں معین علی قادری صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ اگلی بار جب آپ اس طرح کی کوئی بات کریں تو پہلے کم سے کم جا کر شیعوں سے کنفرم کر لیں کہ بھائی تم ایسا مانتے بھی ہو یا خامخواہ میں تمہاری وکالت کر رہا ہوں۔ یعنی کہ جس چیز پر آپ شیعوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، شیعوں کی اکثریت خود اس بات کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔